دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ حسن سماعت ہے ہمارے رنگ پورا کا۔ یہ ہے ہمارے رنگ پورا کا حسن سماعت، سمجھتے ہیں؟ سننے کی جو طاقت ہے اور سننے کی جو خوبصورتی ہے اس کا بہترین مثال اس بچے کی آواز ہے۔ چلو بیٹا اب مت بولنا، اتنا ہی الحمدللہ بہت ہے، سبحان اللہ بہت ہے۔ خیر، کوئی شخص اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس پر بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے، اور کسی دعا پر اگر وہ آمین کہتا ہے، اور آمین کہنے والا اگر معصوم بچہ ہو، یا ہم انسانوں کی آمین معصوم بندوں کی آمین کے ساتھ مل جائے یا فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، تو ہمارے دعاؤں کے قبول ہونے کی ضمانت اور گارنٹی بن جاتی ہے۔ دعا کریں جب بھی ہماری دعائیں ہوں اللہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہمارا بھی آمین فرمائے۔ معزز حاضرین، ایک تو یہ تعزیتی محفل، اور ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بستی محلے کے تمام ہی احباب ہمارے تشریف فرما ہے، تو اصلاح معاشرہ کی بھی محفل ہو گئی۔ پہلے تو میں انظر بھائی اور ان کے گھر کے تمام احباب کے ساتھ دل سے تعزیت کرتا ہوں، اور ان کے والدہ کے حق میں دعا بگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس قبر میں وہ آرام فرما رہی ہیں اللہ اس کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ جنت کی کھڑکیاں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ان کے لیے کھول دے، آمین۔ اور ہم حاضرین جو بیٹھے ہیں یہاں، اگر ہماری مائیں حیات سے ہیں، زندہ ہیں، تو اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جن جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے وارثین اگر ہم ہیں تو صحیح وارث ہونے کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان مرحومہ ماؤں کے لیے اپنی ہر دعا میں ان کو یاد رکھیں کہ اللہ ان کو ان کا بہترین مقام عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، بہترین اولاد ہونے کے لیے، بہترین وارث ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنے والدین مرحومین کو اپنے ہر نیک عمل میں شریک کیا جائے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ایسی بزرگ ہستیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ان کے زندگی میں جو عمل کرنے کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے والا، جی ذرا توجہ دیجئے گا، مرنے والا مر کے چلا جاتا ہے تو اب یہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس کا عمل کرنے کا میدان یہ زندگی جو اللہ نے دی تھی، یہ دنیا، یہ گھر بار، یہ معاشرہ، یہ ان کے عمل کا میدان تھا، اور اس نے عمل کیا، بھلے چاہے اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو، عمل کر چکا ہے، اب وہ مر گیا تو اب وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے بھائی کا، کسی کے ابا کا، کسی کے خالو اور چچا کا انتقال ہو گیا اور وہ قبر میں چلے گئے، وہاں آرام کر رہے ہیں، اگر وہ چاہیں 5 وقت کی اور نماز پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں؟ سننا بھائی، اب وہ مرنے کے بعد نماز پڑھنا چاہیں، پلیز ٹیک کیئر ایٹ مائی ٹاکنگ، آئی ریکویسٹ یو بائی ہارٹ۔ گزارش ہے کہ آدمی مرنے والا مر کے چلا گیا، اب قبر میں جانے کے بعد اگر چاہے 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتا، 10 25 50 روپے صدقہ و خیرات کرنا نہیں کر سکتا، تیسرے اور چوتھے کلمے کی صبح شام تسبیح پڑھ لینا نہیں پڑھ سکتا،
ایک آدھ تسبیح درود پاکی ایکسٹرا پڑھ لینا نہیں کر سکتا، عمل کا سلسلہ اس کا ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ لیکن ہاں، اگر یہی مرنے والا اپنی زندگی میں 3 کام کر کے جاتا، کتنا کام بھائی؟ 3 کام، اگر یہ 3 کام کر کے جاتا تو فرمایا ان 3 کاموں کا ثواب ان کو مسلسل کنٹینیو لائف ٹائم، بلکہ آفٹر لائف بھی، جو زندگی اس کی تھی وہ تو تھی ہی، اب اس زندگی کے بعد بھی اصل جیون بیمہ، بولتے ہیں جیون بیمہ کرا لو، یہ جیون بیمہ نہیں ہے، جیون تباہ کرنے والی چیز۔ جیون بیمہ، اب زندگی تو ان کی ختم ہو گئی، یہ اس کی زندگی نہیں بلکہ ان کے آنے والے جو ان کے وارثین ہیں ان کی زندگی بنانے کا بیمہ۔ مجھے آج تک ہی سمجھ میں نہیں آیا، جیون بیمہ، لائف انشورنس، یہ زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی، زندگی کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے اور زندگی کے بعد معاف فرمائیے گا۔ بہرکیف 3 کام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ثواب ملتا رہے گا اگر مرنے والا زندگی کے اندر کر کے چلا گیا۔ نمبر 1، او علم صدقۃ جاریۃ، میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ کرنے والا، اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی ایسا صدقہ خیرات کا کام کر کے چلا گیا کہ جس کے ثواب کا سلسلہ کنٹینیو جاری ہے۔ اگزامپل، مدرسے کی تعمیر کرا دیا، مسجد کی دیوار بنا دیا، پانی پینے کے لیے کنواں اور ٹیوبویل کا انتظام کرا دیا۔ فرمایا صدقہ جاریہ ایسا کہ جب تک اس کی دیواریں باقی ہیں، جب تک ان کے چھت باقی ہیں، فرمایا یہ سلسلہ ثواب کا ان کو جب تک وہاں آنے والے نمازی مسلین اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ ایک چیز، او صدقۃ جاریۃ، فرمایا صدقہ جاریہ کر کے جائے، او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا یا پھر اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائے۔ یہ پلیز نوٹ دا پوائنٹ، یہ سب سے اہم چیز ہے آج کے موجودہ وقت کے اندر۔ اپنی اولاد جس کو آپ محنت کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، جد و جہد اور مشقت کر کے اپنی زندگی کا جو آپ کا قیمتی وقت ہے اس کو آپ خرچ کر کے اپنے رات و دن کی انتھک محنتوں کے بعد اپنی آل و اولاد کی آپ پرورش کرتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے کپڑے کا انتظام، اس کے تعلیم کا انتظام، اس کے اسکول کے فیس کا انتظام، اس کے ٹیوشن کا انتظام، الغرض ساری چیزوں کا آپ انتظام کرتے ہیں۔ اگر کبھی توجہ، اگر کبھی دھیان نہیں جاتا ہے تو اس بات پر نہیں جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کیسے ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شبد جو آپ مفتی صاحب تربیت بول رہے ہیں، واٹ از میننگ آف تربیت؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا، صحیح ڈائریکشن دینا، اس کو بچپن میں چھوٹے بڑوں کا تمیز اور ادب سکھانا، ماں باپ کا خدمت کیا چیز ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا چیز ہے، اس کو سکھانا۔ اسی طریقے سے بڑوں چھوٹوں کا مسئلہ، حلال و حرام کی تمیز، زندگی جینے کا اصل راستہ کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے بچپنے کے زمانے میں اپنے بچوں کو ایسی تعلیم، ایسی تربیت دیا کہ اب یہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے، 12-13 سال کا ہوتا ہے، تو پھر وہ نماز کے لیے مسجد آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جب کہیں اس کو حلال و حرام کا کام کا سامنے معاملہ آتا ہے تو حلال کام کو کرتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے۔ اگر کہیں بے ایمانی اور ایمانداری کا میٹر آتا ہے تو پھر وہ ایمانداری والا کام کرتا ہے، بے ایمانی والے کام کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سارے نیک اعمال پر اس طور پر کاربند ہو جاتا ہے کہ آپ ذمہ دار تھے، آپ کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال کی ہو گئی، اور حضرت
اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آ گیا، آپ کو لینے آ گئے، اور پھر موت آپ کی زندگی کا جو آخری لمحہ تھا وہ گزر کر چلا گیا۔ اب آپ اپنے قبر میں گئے تو یاد رکھیے گا، جس بچے کو آپ نے بچپن کے زمانے سے اس کے تعلیم پر، اس کی تربیت پر، اس کی پرورش پر آپ نے جو دھیان دیا تھا، آپ نے جو کیئرنگ کی تھی، اس کیئرنگ کا نتیجہ کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند، وہ اپنے ہاتھوں کا غلط چیزوں کے استعمال سے روکتا ہے، اپنے آنکھوں کو غلط چیزوں کے دیکھنے سے روکتا ہے، اپنے کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے بچاتا ہے، اپنے پاؤں کو غلط راستے کی طرف چلنے سے بچاتا ہے، اور اس میں 100% یوگدان آپ کا ہے، محنت آپ کی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا ایسی تعلیم و تربیت کا خیال کیا۔ اب آپ مر کر قبر میں چلے گئے، اب یہ بچہ جو سارے نیک اعمال کر رہا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھاتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کی زندگی کے جتنے نیک اعمال ہیں، اس والد مرحوم کے لیے جو اپنے بچے کو نیک اور صالح بنا کر گیا ہے، اللہ اس کے ہر نیکی میں اس کا حصہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا کہ ایسا نیک تربیت یافتہ بچہ جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے، یہ 2، اور فرمایا تیسرا او علم ينتفع به، یا پھر جاننے والا نہ جاننے والوں کو، پڑھا لکھا بے پڑھوں کو، عالم جاہل کو، ایک حافظ چھوٹے معصوم بچوں کو ایسا علم سکھائے جو علم خود جس کو سکھایا گیا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور جو اس سے علمی سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کل جو مدارس کا وجود ہے، جو مکتبوں میں تعلیم و تربیت کا نظام ہے، جو ایسے اسکول ہیں جہاں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم، عصری اور دینی دونوں تعلیم پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، جہاں اس کو انگریزی تعلیم یافتہ بنایا جاتا ہے، وہیں اس کو دین کی بنیادی تعلیم جس کو توحید، رسالت اور عقائد کہا جاتا ہے، ایسی بنیادی تعلیم جو سکھائی جاتی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے یا پھر ہم میں سے جو جاننے والے ہیں ایسے علم کو سکھاتے ہیں، تو ان کا یہ علم سکھانا اور یہ تعلیمی سلسلے کا جاری کرنا، فرمایا یہ چیز صدقہ جاریہ ہے۔